العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وقال اللہ تبارک وتعالی ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیو، سلسلہ چل رہا ہے سیرت کا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑا وسیع موضوع ہے۔ آج کی جو چیز ہے جو بتانی ہے وہ غزوات کے بارے میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے، ایک تو انصار کی جانثاری، ان کی مروت، ان کی محبت اور ان کی قربانی جانی اور مالی دونوں، یعنی یہ تاریخ میں نہیں ملتا کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو اس قدر ان کی مدد کرنا کہ میرا باغ ہے، یہ آدھا آپ کا آدھا میرا، یہ میری زمین ہے، آدھی آپ کی آدھی میری، دو بیویاں ہیں، ایک کو میں طلاق دیتا ہوں، جو آپ کو پسند ہو تو اس سے آپ شادی کر لو۔ ایسا ایثار کہیں تاریخ میں نہیں ملتا، اور یقیناً اس کے پیچھے جو بات ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشقت والی جد و جہد اور محنت ہے کہ آپ نے دل ایسے جوڑ دیے، ایمان سے ایسا لبریز کر دیا کہ اب وہ اس قدر قربانی پہ بھی تیار ہو گئے۔ اب جب قریش کو تو یہ گوارا نہیں تھا نا کہ اب یہ مدینہ جا کر اپنے اسلام کو پھیلائیں، ان کو سب سے جو پہلا خطرہ تھا نا، جیسے ابو جہل تھا، عقبہ بن ربیعہ، شیبہ، یہ ان کے مشورے ہوتے رہتے تھے، یہ گزشتہ میں عرض کر چکا ہوں۔ ان کو یہ تھا کہ جو مکہ میں ہماری سرداری ہے، جو سارا عرب ہماری عزت کرتا ہے، اس میں کمی نہ آئے کہیں، کیونکہ اگر محمد کا نام بلند ہو گیا اور ان کی تعداد زیادہ ہو گئی تو پھر ہمیں کون پوچھے گا؟ ہم تو قریش ہیں اور پورا عرب ہماری عزت کرتا ہے، قدر کرتا ہے۔ یہی انا پرستی، سرداری کا جذبہ، مال و دولت، عیش و عشرت، جاہ و منصب، حشمت، یہ ان کو کھا گئی۔ بہرحال تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 سال ہوا، اب ہجرت کی تاریخ رکھی گئی، تو اس سے پہلے بھی سرایہ ہوتے رہی، غزوے ہوتے رہے۔ جو میں بتانے لگا یہ تو مشہور ہے نا، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، احزاب اور غزوہ خیبر۔ اس سے پہلے بھی چھوٹے چھوٹے سریہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی صحابی کو امیر بنا کر بھیج دیتے، خود نہ جاتے، اور غزوہ اسے کہتے ہیں جس میں نبی علیہ السلام بنفس نفیس خود اس لشکر کے ساتھ تشریف لے جاتے۔ تو بہرحال جب انہوں نے دیکھا، اب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 رمضان کو یہ اطلاع ملی کہ ابو سفیان کا ایک بہت بڑا قافلہ جا رہا ہے، تو حضور نے صحابہ سے کہا کہ تم نیت کرو، ہو سکتا ہے اللہ تمہیں غنیمت دے دے۔ لڑائی کی نیت سے نہیں نکلے تھے بھئی، غنیمت کیا ہوتی، وہاں جاتے کچھ جھڑپ ہوتی اور کچھ مال غنیمت حاصل ہو جاتا، باقاعدہ جنگ کا ارادہ نہیں تھا، اس لیے تو بے سر و سامان نکلے۔ اچھا، اس سے پہلے جس کو کہتے ہیں نا بدر صغریٰ، ایک ہے بدر کبریٰ، اس سے پہلے ایک اور ہوئی جس میں قرز بن جابر فہری، اس نے نبی علیہ السلام جو مدینہ کی چراگاہ تھی نا، وہاں حملہ کر کے کچھ اونٹوں کو، کچھ بھیڑ بکریوں کو لوٹ لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے چلے۔ جب مقام صفوان میں، سین کے ساتھ صفوان کے قریب پہنچے جو بدر کے قریب ہے، تو جب وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ بھاگ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے۔ یہ پہلا ہے جس کو بدر صغریٰ کہتے ہیں۔
تو جو کبرا ہے نا وہ یہ تھا کہ جب پتہ چلا کہ ابو سفیان کا لشکر جا رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 313 لے کر صحابہ کو نکل پڑے بغیر تیاری کے۔ تو ابو سفیان جب قریب پہنچے حجاز کے تو اس نے کچھ بندے لگائے، تو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نکل کے آ رہے ہیں، تو اس نے ایک بندے کو جو جس کا نام زمزم غفاری تھا اس کو پیسے دے کر مکہ بھیجا کہ مکہ میں اطلاع بھیجو 1 رمضان کو حضور کو خبر ملی 12 رمضان کو نکلے۔ تو اس نے زمزم غفاری کو بھیجا کہ جا کے مکہ میں کہو کہ تمہارا قافلہ انتہائی خطرے میں ہے۔ اور قریش کا جو جوش تھا وہ اس لیے زیادہ تھا کہ اس میں کل سرمایہ مکہ کی عورتوں کا، وہاں کے بوڑھوں کا، وہاں کے جو ہے نا جوانوں کا کل سرمایہ اسی میں تھا۔ تو جب ان کو پتہ چلا کہ یہ قافلہ لٹ جائے گا تو وہ سب جوش میں آ گئے اور تیار ہو گئے۔ اکرمہ یہ جو تھا ابو جہل وہ تو چاہتا بھی یہی تھا، تو اس نے کیا کہ انہوں نے کہ تیار ہو گئے جنگ کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی گئی تو نبی علیہ السلام نے مقام صفرا ایک جگہ ہے بدر کے قریب، بدر ایک گاؤں کا نام ہے جو مدینہ سے تقریباً کوئی 80 میل کے فاصلے پر ہے، مدینہ سے تقریباً کوئی 80 میل کے فاصلے پر ہے۔ تو جب وہاں پہنچے تو وہاں جب دیکھا کہ جب یہ بات آ گئی کہ وہ نکل رہے ہیں تیاری کر کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ اب کیا کریں، یہ تو نکل آئے ہیں جنگ کے لیے اور ہماری تو کوئی ایسی تیاری نہیں تھی، تو اب کیا کریں؟ تو نبی علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ لیا، تو وہ صحابہ تو ایسے تھے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان دینے والے تھے، جان نثار تھے، جان لٹانے والے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے مشورہ کیا تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم کبھی بھی آپ کو ایسا جواب نہیں دیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا۔ انہوں نے کیا کہا تھا کہ قوم جبارین ہے اور تم جا کے فلسطین تمہیں اللہ دے دے گا، تم جا کے ان سے جہاد کرو۔ تو وہ بزدل ہو گئے، پیچھے ہٹ گئے۔ تو انہوں نے کیا کہا، انت و ربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، کہ اے موسیٰ اور ہارون آپ دونوں کے دونوں ان سے لڑو، آپ اور آپ کا رب جانے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم تو نہیں لڑیں گے۔ یعنی آپ دونوں بھائی موسیٰ السلام اور ہارون، آپ جانو اور آپ کا رب جانے، ہم تو نہیں لڑیں گے، ہم نے تو نہیں لڑنا۔ تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم آپ کو ایسا جواب نہیں دیں گے، بلکہ ہم کیا کہیں گے، انت و ربک فقاتلا انا معکما مقاتلون، آپ اور آپ کا رب لڑو، ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے، آپ کے ساتھ ہو کر مقاتلہ کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، کیونکہ میں جیسے پہلے عرض کر رہا ہوں نا، لڑائی کی نیت سے ہی نہیں نکلے تھے، بلکہ اس نیت سے نکلے تھے کہ ہم جا کے چلو جو غنیمت مل جائے گا، کوئی جھڑپ ہو جائے گی، لیکن وہ تو باقاعدہ لشکر، اور 1000 کا لشکر بڑے کر و فر کے ساتھ، بڑے جو ہے نا وہ ناچنے والیاں اور گانے والیاں اور ڈھول اور طبلے اور قسم قسم کی جو ہے نا 7 چیزیں اور عیاشی کا پورا سامان، اور اونٹوں پر جو ہے نا مٹکے لدے ہوئے ہیں شراب کے۔ تو وہ مکمل جیسے کہتے ہیں نا عیاشی کے سامان کے ساتھ آئے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ مشورہ کیا تو جب سارے صحابہ کو دیکھا کہ ان کا جذبہ آسمانوں کو چھو رہا ہے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بہرحال بات میں آگے نہیں کرتے کیونکہ آگے بھی سب جنگوں کا غزوات کا ذکر کرنا ہے، تو بہرحال وہاں پہ جمع ہوئے مقام بدر پہ جو مدینہ سے 80 میل دور ہے۔ تو وہاں پہ قریش کا لشکر آیا بڑی شان و شوکت کے ساتھ، بڑی حشمت کے ساتھ، کر و فر کے ساتھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عریش میں تھے، ایک چھپر بنایا گیا جس میں نبی کریم صلی اللہ اس سے ایک رات پہلے جو جنگ ہونی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دکھایا، ھذا مصرع فلاں، ھذا مصرع فلاں، ھذا مصرع فلاں انشاءاللہ غدا، یہ فلاں کے قتل کی جگہ ہے، یہاں ابو جہل قتل ہوگا، یہاں عتبہ بن ربیعہ قتل ہوگا، یہاں شیبہ بن ربیعہ قتل ہوگا، یہاں امیہ بن خلف قتل ہوگا، یہاں بن ولید بن عتبہ قتل ہوگا، یہ سب کی جگہ دکھائیں۔
اب جب جنگ کا دن تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے گڑ گڑا کر اور ایسے رو کر جیسے ایک منگتا مانگتا ہے، ایک فقیر بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مونڈوں مبارک سے کندھوں سے چادر نیچے گر جاتی، حضرت بکر تسلیاں دیتے، اے اللہ کے رسول آپ اتنا نہ روئے، اتنا آپ نہ گڑ گڑائیں، اللہ آپ کی بات سن لے گا، اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگتے رہے، تو پھر کیا ہوا کہ اللہ رب العزت نے جو مدد کا وعدہ کیا کہ میں 1000 فرشتے اتاروں گا، پھر کہا 3000 اتاروں گا، پھر کہا 5000 فرشتے اتاروں گا، یہ آپ کی مدد کے لیے۔ وہ لکھا ہے اس میں، سیرت کی کتاب میں لکھا ہے کہ چونکہ ابلیس بھی اپنے لشکروں کے ساتھ آیا ہوا تھا مشرکین مکہ کی مدد کے لیے، تو اللہ نے فرشتے اتارے۔ پھر وہ دن اللہ نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اللہ اگر یہ 313 مٹ گئے، چلے گئے دنیا سے، تو پھر روئے زمین پر آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا، اے اللہ ان کی مدد فرما۔ اچھا کتنے تھے؟ 70 اونٹ تھے، 2 گھوڑے تھے، ایک حضرت زبیر بن عوام کا اور ایک حضرت مقداد کا، اور زریں اور تلواریں، کسی پہ سامان بھی پورا نہیں تھا۔ 3 بندے ایک اونٹ پہ باری باری نوبت بنوبت سواری کرتے تھے، ایسے بے سر و سامانی کی حالت میں جب نبی اپنے لشکر کو دیکھتے اور جب کفار کو سامنے دیکھتے، پھر گڑ گڑا کر تو پھر اللہ کی مدد آئی، اور اللہ نے کفار کی کھوپڑی پہ ایسی چوٹ ماری کہ ان کی ہڈیاں چور چور ہو گئیں، سارا عجب، سارا تکبر، ساری مستی، سارا زور، سارا اکڑ ختم ہو گیا، سب کچھ نکل گیا۔ کیا ہوا کہ جب جنگ شروع ہوئی تو جنگ میں اللہ نے جو مدد کی نبی کی، اپنے نبی کی اور اپنے صحابہ کی، کیونکہ اچھا یہ عجب جنگ ہے، اس کا میں بتا دوں۔ ابو حذیفہ مسلمانوں میں ہے، اس کا باپ عتبہ بن ربیعہ وہ کفار کی طرف سے ہے، ایک طرف ماموں ہے، ایک طرف بھانجا ہے، ایک طرف چچا ہے، ایک طرف بھتیجا ہے، ایک طرف ماموں ہے، ایک طرف بھانجا ہے، ایک طرف باپ ہے، ایک طرف بیٹا ہے، ایک طرف بھائی ہے، اس طرف بھی بھائی ہے۔ عجب لڑائی تھی، اور یہ کس لیے تھی؟ یہ خونی رشتے، انہوں نے کیوں تلوار اٹھائی؟ کیونکہ ایک طرف حق تھا اور ایک طرف باطل تھا، حق اور باطل کی لڑائی ہے۔ تو یہ عجب جنگ ہے کہ اپنوں کا خون بہانے کے لیے کھڑے ہیں، ایک طرف ماموں ہے، ایک طرف بھانجا ہے، ایک طرف چچا ہے، ایک طرف بھتیجا ہے، ایک طرف باپ ہے، ایک طرف بیٹا ہے۔ یہ عجیب لڑائی ہے۔ تو اب جب کھڑے ہیں اس لڑائی میں، تو جب جنگ شروع ہوئی، اللہ کی مدد آئی، تو پھر چشم فلک نے وہ منظر دیکھا کہ کفار کے 70 آدمی مر گئے، اور ان میں تقریباً 24 وہ سردار جو نامور تھے، جو چوٹی کے سردار تھے، وہ مرے پڑے تھے۔ اور جہاں اس لڑائی کی رات سے پہلے حضور نے فرمایا ہذا مصرع فلاں، ہذا مصرع فلاں، ہذا مصرع فلاں، ہذا مصرع فلاں، یہ اس کی جگہ قتل کی، یہ اس کی مقتل گاہ ہے، انہی جگہوں پہ وہ قتل ہوئے پڑے تھے۔ یہ جنگ ہوئی۔ اب نبی علیہ السلام نے کیا کہ جو گندا کنواں تھا نا بدر کا، ان 24 سرداروں کو اسی میں ڈال دیے کہ تم اسی کے لائق ہو۔ پھر ایک جملہ کہا، اے عتبہ، اے شیبہ، اے عمر بن حشام، کیا ہو جاتا اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لیتے؟ اب دیکھ رہے ہو اپنی آنکھوں سے۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ یہ سنتے ہیں؟ کہا ہاں تم سے زیادہ سنتے ہیں، لیکن جواب نہیں دے سکتے، اجازت نہیں ہے ان کو۔ اس کے بعد جو غزوہ ہوا، میں بات کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تکلیفیں برداشت کی، وہاں جا کے پھر دین اسلام کی جب انصار نے مدد کی اور اللہ نے ان سے یہ کام لیا، انہوں نے پناہ دی، مسلمانوں کو مدد کی، تو اللہ نے وہاں سے اسلام ایسے پھلا پھولا کہ اللہ رب العزت نے پوری دنیا میں اسلام پھیلا دیا۔ اب دوسری یہ 2 ہجری کو ہوئی جنگ بدر، تو باقی بھی غزوات ہوئے، میں عرض کر رہا ہوں جو مشہور ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ تو غزوہ احد جو ہے وہ تقریباً اس کے 1 سال بعد 3 ہجری میں پیش آیا۔ وہ یہ ہوا کہ کفار کے اندر وہ غضب تو تھا، وہ جوش تو تھا، بڑے بڑے سردار مارے گئے، بدلہ لینے کے لیے وہ آئے
تو 3000 تھے، اور 70 زرہ پوش یعنی پورے لباس جو لوہے کا تھا اس میں غرق تھے۔ تو ادھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے 1000، ادھر سے وہ جو عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافق تھا وہ اپنے 300 بندوں کو لے کر چلا گیا، 700 رہ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر کو کھڑا کیا ایک طرف کہ یہاں سے جو ہے نا دشمن کا خطرہ ہے، اور یہاں تم نے رک کر وہ دیکھنا ہے کہ کہیں دشمن جو ہے نا اس طرف سے نہ آ جائے۔ شروع میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، لیکن جب انہوں نے دیکھا غلط فہمی ہوئی کہ یہ ہمیں فتح ہو گئی، اور اس فتح کی وجہ سے انہوں نے جب وہ جگہ چھوڑ دی جہاں سے دشمن نے آنا تھا، تو دور کھڑے خالد بن ولید دیکھ رہے تھے۔ خالد بن ولید کفار کو شکست ہو گئی، بھاگ رہے تھے، مسلمان ان کے پیچھے تھے۔ تو اب اس نے دیکھا یہ درہ تو خالی ہو گیا، تو 1 میل گھوم کے، اس کے ساتھ 100-200 آدمی تھے، گھوم کے پیچھے سے آئے، ان کو بھی شہید کیا، اور مسلمانوں کا رخ اس طرف تھا، پیٹھ تھی، پیچھے سے آئے تو ایسے حملہ ہوا جس میں حضرت حمزہ شہید ہوئے، واشی نے جو ہے اس کا جبیر بن مطعم کا غلام تھا، اس نے شہید کیا۔ تو انہوں نے اتنا ظلم کیا کہ مثلا کیا، یعنی ان کے ناک، کان اور جو ہے سینہ چیر دیا، دل چیر دیا۔ ایسے کوئی اس میں تھے یعنی انتقام لینے میں، وہ کافر تو ظالم ہوتا ہے نا، مسلمان کو اللہ نے باندھا ہوتا ہے کہ تم نے ظلم نہیں کیا، تو ان کے سینے چیر دیے، مثلا کیا، ان کے کان کاٹے، ناک کاٹے، ان کو ہاروں میں جیسے پرو دیتے ہیں نا، جیسے ہار بنا کے گلے میں ڈالا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ محبوب چچا حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے پڑے ہیں۔ لاش کو دیکھا، سینہ چیرا ہوا ہے، کلیجہ باہر ہے، دل نکلا ہوا ہے، ناک کٹا ہوا ہے، کان کٹے ہوئے ہیں، عجیب حالت ہے۔ نبی نے دیکھا تو رو پڑے۔ سب سے پیارے چچا ہیں، ابو لہب چچا ہیں سگے، لیکن وہ کافر ہیں اور نبی کو ستانے والے ہیں۔ عباس کا ابھی تک پتہ نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہوئے، اور یہ ایک ہی چچے ہیں جو حضور کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو یہ چرکے میرے نبی کو لگے، یہ زخم لگے۔ بہرحال تو یہ ایسے ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں اس موقع پہ کچھ آیات اتری، جب صحابہ پریشان ہوئے، مایوس ہوئے کہ یہ اچانک کیا ہو گیا، پہلے ہمیں فتح ملی، بعد میں شکست مل گئی، تو اللہ کی طرف سے آیات اتری، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، کم ہمت نہ بنو، مایوس نہ ہو، غمگین نہ ہو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم بلند رہو گے، ان کنتم مؤمنین، جب تک تمہارا ایمان ہے تم بلند رہو گے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، البتہ ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ پہلے وہ قتل ہوئے 70، اب تم مارے گئے، لیکن یہ نہ سوچو، پست ہمت نہ بنو، کمزور نہ بنو، غمگین نہ بنو، اللہ تمہیں بلند رکھے گا جب تک تم ایمان پہ قائم ہو۔ پھر اس کے بعد تیسرا جو سب سے جو غزوہ احزاب ہے، جو سن 5 ہجری میں پیش آیا، کہ پھر وہ لشکر لے کر آئے 10,000 کا، قبائل کو بھی ملایا۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو 2 طرف پہاڑ ہیں نا مدینے کے، تو بیچ میں جو جہاں سے آنا تھا، تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول، ہم فارس میں جب جنگ لڑتے ہیں تو اپنے دفاع کے لیے ہم خندق کھود دیتے ہیں، تو اس میں دشمن اس کو پھلانگ نہیں سکتا۔ تو ان کے مشورے سے، چونکہ عرب نہیں جانتے تھے اس جنگ کے، اس طریقے کار کو نہیں جانتے تھے، تو انہوں نے کہا خندق کھودیں، تو خندق کھودی گئی دفاع کے لیے۔ یہاں میں ایک بات کرتا چلوں کہ مدینے میں آنے کے بعد مدینے میں 3 بڑے بڑے قبیلے تھے یہود کے، بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر۔ بنو قریظہ کے ساتھ نبی نے معاہدہ کیا تھا کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، بشرطے کہ اگر ہم پر کوئی حملہ کرے گا تو آپ ہمارے خلاف نہیں لڑیں گے، ہمارے ساتھ ہوں گے۔ نے کہا ٹھیک ہے۔ جب جنگ ہوئی اور قریش چڑھ آئے تو وہ اندرون خانہ ان کے ساتھ ہو گئے، پیچھے سے یہ ڈر، آگے سے دشمن کا ڈر، وہ 10,000 ہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت نے فتح دی، آندھی چلی، میں مختصر عرض کر رہا ہوں، آندھی طوفان کی وجہ سے اللہ نے ان کی ہانڈیاں الٹ گئی، پریشان ہو گئے، سب چیزیں ختم ہو گئیں۔ تو پھر انہوں نے کہا چلو واپس چلو، اللہ کی طرف سے مدد تھی۔ تو پھر سن 7 ہجری میں غزوہ خیبر ہوا، اور سن 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، فتح مبین ہوا
کہ اس سے پہلے جو صلح حدیبیہ ہوا اس میں یہ تھا کہ 10 سال تک مسلمان آپس میں، باقی بھی کئی شکیں تھیں کہ آپس میں نہ لڑائی کریں گے، اس قسم کی بہت سی باتیں تھیں. تو بہرحال وہ جب دن آیا سن 8 ہجری کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی 10,000 کا لشکر لے کے جا رہے ہیں جس میں بڑے بڑے کبار، یہ خالد بن ولید جس نے یہ چال چلی تھی، یہ چال میں بڑے تیز تھے، وہ مسلمانوں کا جھنڈا تھام کے آ رہے ہیں. یہ میرے نبی کی محنت اور دعوت تھی اور محبت تھی. ان کو خط بھیجا ولید بن ولید کے ذریعے سے جو ان کا بھائی تھا کہ اے خالد، اگر تم یہاں آ جاؤ، تم جیسے سمجھدار اسلام جس کی سمجھ میں نہیں آ رہا، اسلام سے باہر ہے، یہ میری بات سمجھ میں نہیں آتی، اگر تم ہمارے پاس آ جاؤ تو ہم آگے رکھیں گے تمہیں. تو میرے محترم بھائیوں، جب فتح مکہ ہوا تو یہ عجب فتح ہوئی ہے، فتح مبین عجب فتح ہوئی ہے. صلح حدیبیہ میں ایسی شرائط تھی جو ظالمانہ قسم کی تھی، سب باتیں کفار کے حق میں جا رہے تھے. صحابہ بڑے گھبرائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ہمارے ساتھ زیادتی کیوں ہو رہی ہے. تو اس میں اللہ کی حکمت تھی. ان امن کے سالوں میں دعوت چلتی رہی، مسلمان بڑھتے بڑھتے، حتیٰ کہ پھر جب وہ دن ہے تو 10,000 کا لشکر بن گیا. پھر جب فتح ہوا تو بڑے پرامن طریقے سے کہ نبی نے اعلان کر دیا جو گھروں میں ہوگا وہ محفوظ ہے، جو خانہ کعبہ میں ہوگا وہ محفوظ ہے، اور جو ابو سفیان کے گھر میں ہوگا وہ بھی محفوظ ہے. ایسی فتح، ایسا بادشاہ اور ایسا کوئی سردار آج تک کسی تاریخ میں نہیں ملے گا جس کو ساری زندگی ستایا گیا، نکالا گیا، ان کے مال لوٹے گئے، ان کو ڈرایا گیا، ان کو دھمکایا گیا. پھر جب وہ اسی شہر کو فتح کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ لا تثریب علیکم اليوم فانتم الطلقاء، کوئی پکڑ نہیں ہے آج کے دن، آج سب کے سب آزاد ہو، جیسے یوسف السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا. تو یہ نبی اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ مبارک کالا پہنا ہوا تھا، اور جو اونٹی کا جو کوہان ہے اس سے سر لگا ہوا تھا، سجدے کی حالت میں، عاجزی کی حالت میں. یہ مسلمانوں کی شان ہے، عاجزی اور ایسی کیفیت میں کہ اللہ نے ہمیں فتح دی ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے. عاجزانہ مکہ میں داخل ہوئے اور عفو و درگزر کے حساب سے. یہاں ایک صحابی کو جھنڈا دیا گیا تو وہ جوش میں آ کر کہنے لگے الیوم یوم الملحمہ، خون ریزی کا دن ہے، آج تو بڑا خون ریزی کا دن ہے، آج تو ہم ایک ایک کر کے بدلہ لیں گے مکہ والوں سے. نبی نے کہا بل الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم کا دن ہے، معاف کرنے کا دن ہے. اور ان سے جھنڈا لے کر کسی دوسرے کو دے دیا. یہ الفاظ نبی کو گوارا نہ ہوئے کہ کوئی اس جذبے کے ساتھ میرا صحابی داخل ہو کہ خون خرابہ کرے. تو تاریخ اس سے قاصر ہے کہ کوئی ایسا بادشاہ کو ایسی نظیر پیش کرے کہ جو اس طرح تکلیفیں دے کر جنہوں نے فتح حاصل کی اور سب کو معاف کر دیا، تمام کو معاف کر کے وہ داخل ہوئے. پھر وہ ہندا جس نے نبی کے چچا کا کلیجہ چبایا تھا، وہ واشی جس نے برچہ مارا تھا، باقی بھی اکرمہ بن ابی جہل اور باقی جتنے، جب انہوں نے نبی کے عفو درگزر کو دیکھا اتنے متاثر ہوئے. ابھی تک وہ ڈٹے ہوئے تھے، لیکن جب دیکھا نیچے منظر دیکھا، تراہم رکعا سجدا، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجود میں ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے. وہ ان کے گھر اوپر تھے، ہندا دیکھ رہی ہے، باقی دیکھ رہے ہیں، ان پر اثر پڑتا گیا. پھر ان کے دل میں اسلام آیا. اب یہ بیٹھی ہوئی ہیں گھر میں کہ پتہ نہیں کب ہم پہ حملہ، کب ہمارے بارے میں حکم آئے گا. تو نبی نے تمام کو معاف کر دیا کہ آج سب معاف ہو، تم تمام معاف ہو. یہ نبی کا ایک ظرف ہوتا ہے، کسی عام بندے کا یہ ظرف نہیں ہو سکتا. تمام کو معاف کر دیا. اسی عفو درگزر کی وجہ سے وحشی جیسا انسان جس نے نبی کے پیارے چچا کو بڑی بے دردی سے برچھا مارا، ان کو کہا ہے وحشی مسلمان ہوا کہ میرے سامنے نہ بیٹھا کرو کیونکہ مجھے اپنے چچا کی یاد آتی ہے، میرے پیٹھ پیچھے بیٹھ جایا کرو، دائیں بائیں بیٹھا کرو، میرے سامنے بس اتنی بات کہی. اور جب اکرمہ کو بلایا، ان کی بیوی گئی، ان کو جب امان لائی تو صحابہ سے فرمایا دیکھو مردے کو برا بھلا کہو گے، یعنی ابو جہل کو، تو اس کو تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن زندوں کو تکلیف ہوگی. یہ اکرمہ مسلمان ہو کے آ رہا ہے، آپ نے اس کے باپ کو برا بھلا نہیں کہنا.
یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں۔ فاتح کی صورت میں گئے ہیں، سب حکومت ان کی ہے، سارے اختیار ان کا ہے، لیکن یوں واشی کو معاف کر دیا، اکرمہ کو معاف کر دیا، ہندا کو معاف کر دیا، جس نے اتنی سنگینی دکھائی کہ ہندا نے گلے میں وہ جو مسلح کیا ہوا تھا نا، ناک کان یہ ہار پہنا ہوا تھا، خونخواری اور وحشت کی وجہ سے، ان کو بھی معاف کر دیا کہ یہ بھی جہنم سے بچ جائیں۔ تو یہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے کہ اقتدار ہاتھ میں آ جائے، کوئی کامیابی مل جائے تو اس میں ظلم و بربریت کے میدان نہیں سجانا چاہیے، معاف کر دینا چاہیے۔ یہ مسلمانوں کا شیوہ ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔